سيدنا محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين. وقال تعالى في موضع آخر: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي موضع الآخر: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. پڑھ نماز پنج گانا، پڑھ نماز پنج گانا، نہ کر کوئی بہانہ، اس میں تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ. معزز مکرم سامعین کرام، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور گھروں میں سننے والی پردہ نشی ماں بہنیں، میں نے خطبہ مسنونہ میں جن آیات کا میرے اور آپ کے سردار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن باتوں کا یعنی احادیث کا سہارا لیا ہے، اس میں نماز کی اہمیت و فضیلت اور اس کے چھوڑنے پر وبال کا تذکرہ ہے. جی ہاں، آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود نماز جیسی اہم عبادت کو بھول چکے ہیں. نماز کی اہمیت، نماز کا نور، نماز کی وقعت اور نماز کے متعلق احادیث میں وارد ہونے والے فضائل، قرآن کریم میں نماز کو چھوڑنے والی آیتیں جن میں اللہ رب العزت نے نماز چھوڑنے والوں کو ناپسند کیا ہے، نماز چھوڑنے والوں پر عذاب کے بارے میں جن آیات کو کہا گیا، ان آیات کو ہم بھول بیٹھے ہیں اور نماز بالکل ہماری زندگی سے رفتہ رفتہ جا چکی ہے. بلکہ کسی کہنے والے نے یہاں تک کہا ہے کہ مسلمان کی مکمل آبادی میں صرف 97% ایسے لوگ ہیں جو نماز چھوڑ چکے ہیں، اور باقی کے 3% لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ان میں بھی کچھ ایسے ہیں جنہیں نماز صحیح طور پر نہیں آتی. اب میں آپ حضرات سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ قوم کیسے ترقی پائے گی جس کا سونا اللہ رب العزت کی نافرمانی پہ ہوتا ہو؟ وہ قوم کیسے ترقی پائے گی جس کی آنکھ بھی اگر کھلتی ہے تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ساتھ کھلتی ہے؟ رات میں سوتے وقت ان کے ہاتھ میں ایسے آلات ہوتے ہیں، ایسے ذرائع ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور گناہ کی حالت میں سوتے ہیں. اور جب ان کی آنکھیں کھلتی ہے تو فجر کا وقت جا چکا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ایک حکم کو توڑ کر وہ صبح کر رہے ہوتے ہیں. جن کا سونا بھی گناہ پر ہو، جن کا اٹھنا بھی گناہ پر ہو، وہ قوم کیسے ترقی پائے گی؟ اس قوم پر اللہ کی رحمت کیسے برسے گی؟ اس قوم کے ساتھ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ پھر جب مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جائیں گے تو اللہ کہاں سے ان کی مدد کرے گا؟
اس لیے کہ ہم نے نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صیام رمضان و حج البیت من استطاع الیہ۔ اللہ رب العزت نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی ہے، جس میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی ہم گواہی دیں اور اس بات کو تسلیم کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس بات کے ماننے کے بعد سب سے پہلی بنیاد جو اسلام کی ہے وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور مسلمان اپنی بنیاد کو بھول گئے ہیں، اور جس چھت کی بنیاد نہ ہو وہ چھت کیسے مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے؟ محترم بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کی ان آیات پر غور کیجئے جن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی جنات یتساءلون۔ جب میدان محشر قائم ہوگا اور اللہ رب العزت جنت والوں کو جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم والوں کو جہنم میں داخل کر دیں گے، اس دن اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ آج نافرمان میرے گنہگار بندے میرے پاکیزہ مقرب بندوں کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے ہیں۔ یعنی جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو جنت میں جانے کے بعد لوگ آپس میں سوال کریں گے یتساءلون عن المجرمین، ارے یار میرے ابا جان نظر نہیں آ رہے ہیں، میری امی جان نظر نہیں آ رہی ہے، میرا فلاں دوست نظر نہیں آ رہا ہے، میرا بھائی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ارے وہ صاحب جنہیں دیکھ کر لوگ سلام کیا کرتے تھے، جن کی لوگ عزت کیا کرتے تھے، جن کے ایک فون کرنے پر لوگ ان کے گھر پر آ کر ان کا کام کر دیا کرتے تھے، بیچارہ ایک غریب جو اپنے کام کے لیے در در بھٹکتا ہے، بار بار اس کو دھکے لگائے جاتے ہیں، لیکن وہ تو یہاں دکھ رہا ہے، لیکن وہ بڑے صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں جن کے گھر کے سامنے گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی تھی، وہ صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں جن سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جنتیوں کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے کہ وہ جہنم کی سیر کرے، وہ جہنم کی طرف جائیں گے، تب وہاں جا کر دیکھیں گے ہو آپ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اپنے باپ کو دیکھیں گے، اپنے بیٹوں کو دیکھیں گے، اپنی اولاد کو دیکھیں گے، اپنے رشتہ دار کو دیکھیں گے، اور پھر ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، آپ کو کس چیز نے یہاں پر لایا ہے؟ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ آپ کا تو نام تھا، آپ کے پاس عہدہ تھا، آپ کے پاس شہرت تھی، آپ کے پاس عزت تھی، آپ کے پاس دولت تھی، پھر آپ کو کس چیز نے یہاں پر لایا؟ وہ بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہائے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کیا کرتے تھے، نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس وقت کو یاد کرو جس جہنم میں وہ لوگ جل رہے ہوں گے۔ آپ کو اندازہ ہے سقر کے بارے میں قرآن کریم خود پوچھتا ہے وما ادراکم ما سقر، وما ادراک ما سقر، آپ کو کیا پتا سقر کے بارے میں؟ لا تبقی ولا تذر، آپ تکلیف میں پریشان ہوں گے، آپ کو چین و سکون نہیں ملے گا، لیکن پریشانی کے عالم میں اگر آپ یہ چاہیں گے کہ میں مر جاؤں، میرا قصہ تمام ہو جائے، مجھے نیست و نابود کر دیا جائے، تو یاد رکھو یہ جہنم، یہ سقر نہ تو آپ کو چین سے جینے دے گی، نہ آپ کو چین سے مرنے دے گی۔ کن کے لیے یہ عذاب ہے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ وہ جہنمی وہاں پر دیکھ کر کہیں گے، وہ افسوس کر رہے ہوں گے کہ ہائے جن لوگوں کو ہم نادان سمجھتے تھے، جن لوگوں کو ہم ملا کہا کہتے تھے، ارے جن لوگوں کو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا کے بچھڑے ہوئے لوگ ہیں،
زمانے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چلتے، دنیا کے سب سے بیوقوف قسم کے لوگ ہیں، آج وہ آرام میں ہیں، آج وہ آسائش میں ہیں، آج وہ خوشی میں ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے؟ یاد کرو اس وقت کو جس وقت اللہ رب العزت ہمارا نامہ اعمال ہماری بدکرداریوں کی وجہ سے، ہمارے نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، اللہ کے حکام کو توڑنے کی وجہ سے جب بائیں ہاتھ میں دے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جس کا نامہ اعمال اللہ رب العزت بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے تو وہ کہے گا، موت کو پکارے گا، ہائے ہائے موت کو پکارے، فَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن کوئی چارہ نہیں ہے، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، حالانکہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں اپنے اہل و عیال، اپنے بال بچے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، خوش رہتا تھا۔ اللہ نے اس کو صبح کا بھی کھانا کھلایا، دوپہر کا بھی کھلایا، رات کا بھی کھلایا، آرام سے اس کی صبح بھی ہو رہی ہے، شام بھی ہو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھو اللہ رب العزت ہماری نافرمانیوں سے غافل نہیں ہے، صبح وہ بھی کر رہا ہے جو اللہ رب العزت کے احکام کی پابندی کر رہا ہے، یعنی نماز فجر پڑھ رہا، صبح وہ بھی کر رہا ہے جو اللہ رب العزت کے احکام پر نہیں چل رہا، یعنی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن دونوں کے حالات اس وقت دیکھنے میں ہمیں ایک جیسے، بلکہ جو دیر سے اٹھتا ہے اس کے حالات ہمیں اور اچھے نظر آتے ہیں۔ اس بات کو دیکھ کر دھوکے میں نہیں رہنا کہ اللہ رب العزت تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں اللہ رب العزت نے ڈھیل دے کے رکھا ہے، انہی کاموں پر، انہی باتوں پر کل قیامت کے دن ہمیں افسوس ہوگا۔ میرے دوستو، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اللہ رب العزت نے آگے کے بھی گناہ معاف کر دیے تھے، پیچھے کے بھی گناہ معاف کر دیے تھے، معصوم تھے، اللہ نے پروانہ دے دیا تھا جنتی ہونے کا، لیکن آپ نے پوری زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور آپ کو معلوم ہے جب بیمار ہوتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ ڈال کر اس حال میں مسجد آتے تھے کہ آپ کا پاؤں زمین پر ٹک نہیں پا رہا ہوتا تھا، بلکہ آپ گھسٹ گھسٹ کے آ رہے ہوتے تھے، لیکن ایسے حالت میں بھی آپ نماز کو نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود نہ ہماری ماں کو کوئی پرواہ ہے کہ ہماری نمازیں جا رہی ہے، کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، نہ ہمارے باپ کو پرواہ ہے کہ ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا بڑا حکم اللہ کا توڑا جا رہا ہے، اتنی بڑی اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کفر، مسلمان اور کافر ہونے کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ نماز ہے۔ اتنے بڑے احکام کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو نماز جس نے ادا نہ کی ہو، کوئی صحابہ آپ کو ایسا نہیں ملیں گے، کوئی صحابہ جو نماز چھوڑتے ہو، کوئی ولی ایسا نہیں ملے گا جو نماز نہ پڑھتا ہو۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ میں ولی ہوں، میں اللہ کا بزرگ ہوں، میری نماز دل کی ہے، میں مدینے میں جا کر نماز پڑھتا ہوں، خدا کی قسم وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا جب تک وہ نماز نہ پڑھے۔ آج یہاں پر بیٹھ کر میں اور آپ عہد کریں کہ ہم اللہ رب العزت کے حکموں کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نماز کی اہمیت کو سیکھیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ افسوس افسوس ہماری عمر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، موت کے دہانے پر کھڑے ہیں، کب آ جائے، کب اچک لے۔ لیکن ایسے عالم میں بھی نہ ہمیں سبحان اللہ یاد ہے، نہ ہمیں درود شریف یاد ہے، نہ تحیات یاد ہے، نہ دعائے معصورہ یاد ہے، نہ دعائے قنوت یاد ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کہوں ہائے افسوس، بہت سارے مسلمانوں کو صحیح طور پر کلمہ نہیں یاد ہے۔ یہاں پر ہم مسلمانوں کے فہرست میں گنے جاتے ہیں،
لیکن یاد رکھو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ حقیقت میں اللہ کو ماننے والا کون تھا اور اللہ کی نافرمانی کرنے والا کون تھا۔ یہاں صرف مسلمان نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے تقاضے کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ایک ڈاکٹر کو اس وقت تک ڈاکٹر تسلیم نہیں کر سکتے جب تک اس سے ڈاکٹری نہ آئے، اس کے پاس وہ آلات وہ سامان موجود نہ ہو، اسے صحیح کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو۔ جب وہ یہ چیزیں اس کے پاس ہو، اسے طریقہ معلوم ہو، تب ہمیں اسے ڈاکٹر مانتے ہیں۔ ایک حجام کو ہم اس وقت تک حجام نہیں مانتے ہیں جب تک اسے بال کاٹنے کا طریقہ نہ معلوم ہو، بال کاٹنے کا اوزار اس کے پاس نہ ہو۔ تو ایک مسلمان کو ہم کیسے مسلمان مان لیں جبکہ اس کے پاس مسلمان ہونے کی کوئی علامت ہی نہیں ہے، کوئی پہچان ہی نہیں ہے؟ اسلام کی سب سے بڑی بنیاد نماز، وہی اسی کی زندگی میں نہیں ہے۔ آج ہم کتنی اللہ رب العزت نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء بیان میں کہتے ہیں، بڑے درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ شیطان ایک سجدے کی نافرمانی کر کے پوری زندگی کے لیے اللہ رب العزت کے دربار سے بھگا دیا گیا۔ ہم نے فجر کی کتنے سجدوں کا انکار کیا، ظہر کے سجدوں کا انکار کیا، عصر کے سجدوں کا انکار کیا، مغرب میں ہم اپنے گھر پر بیٹھے رہے اور مؤذن پکارتا رہا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ ارے تم دن بھر جس کامیابی کے پیچھے بھاگے تھے، جس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے، حی علی الفلاح، وہ کامیابی مسجد میں ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہمارے سر پر جوئی تک نہیں رینگا، اللہ کا مؤذن پکارتا رہا کہ آؤ اللہ کی طرف، لیکن ہم نے اس کے پکار کی کوئی عزت نہیں کی، کوئی احترام نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کے اس احکام کی کوئی وقت ہمارے دل میں نہیں تھی۔ ہم بیٹھے اپنے بستر پر رہے، ٹھنڈی کا بہانہ کر کے کہ صبح کو گرم بستر چھوڑنا بہت بہت دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت نے جہنم میں دو طرح کے عذاب رکھے ہیں، ایک گرم عذاب رکھا ہے، ایک سرد عذاب رکھا ہے۔ جیسے دنیا کے تفتیش کرنے والے جب کسی سے سوال کرتے ہیں، یا تو اسے بجلی کا جھٹکا دیتے ہیں یا برف کے ٹیلوں پر لٹا کر اس کی پٹائی کر کے اس سے سوال جواب کیا جاتا ہے، تو قیامت کے دن جہنم میں بھی اللہ رب العزت ایک آگ کا عذاب ہے، ایک سردی کا عذاب ہے۔ وہاں کی سردی کا عذاب کیسے برداشت کرو گے؟ یہاں آج معمولی سردی کا بہانہ ہے، وہاں کس چیز کا بہانہ کرو گے؟ وہاں افسوس کرو گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور جب چگ گئی چڑیا کھیت، اب پچھتاوت کیا ہوت۔ وقت ہے موت سے پہلے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے پہلے توبہ کیجئے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا معاملہ صاف کیجئے، اپنی آخرت کو سنواریے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا پکا 5 وقت کا نمازی بنائے۔ السلام علیکم۔